دروازے کے پیچھے سے چیخنے چلانے کی آوازیں رک رک کر ابھر رہی تھیں۔ لالی کو سخت حیرت ہوئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے تہہ خانے کے اندر داخل ہوا، زینے سے اتر کر نیچے پہنچا۔ سامنے بوڑھا ریاض بیٹھا تھا۔ لالی کو دیکھتے ہی آنکھیں نکال کر بولا، آ گیا کتا، میری ہڈیاں چچوڑنے۔ لالی کو تعجب تو ہوا مگر بالکل خاموش رہا اور آہستہ آہستہ ریاض کی جانب بڑھنے لگا۔ ریاض محمد خاں وٹو نے لالی کو اپنی جانب آتا دیکھا تو زور سے چیخا، ہٹ جا میری نظروں کے سامنے سے، حرام کے تخم۔ لالی اس کے رویے میں یہ اچانک تبدیلی دیکھ کر بہت سٹپٹایا، جھجک کر کھڑا ہو گیا۔ میاں ریاض اور زیادہ غضبناک ہو کر چلایا، بغیرت آدمی، دلے، میں تیری منحوس صورت دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے جھٹ سامنے رکھی ہوئی المونیم کی پلیٹ اٹھا کر ماری۔ پلیٹ لالی کے ماتھے پر کھٹاک سے لگی، ساتھ ہی ریاض کی آواز ابھری، دفع ہو جا یہاں سے۔ لالی چوٹ کھا کر تل ملا اٹھا، غصے سے بے قابو ہو کر بوڑھے پر جھپٹا، اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مار کر چیخا، اور چپ کر کے کھڑا ہو جا۔ اس نے ریاض کی گردن ایک ہاتھ سے دبوچی اور جھٹکا دے کر کھڑا کر دیا۔ ریاض محمد خان اپنی گردن بے بسی سے ادھر ادھر جھٹک کر چلانے لگا، مار دے مجھے، جان سے مار دے۔ لالی نے اسے زور سے دھکا دیا۔ میاں ریاض محمد زمین پر گر کر ہانپنے لگا۔ لالی نے اس کی جانب کوئی توجہ نہ دی۔ الماری سے سرنج نکالی، دوا بھری اور قریب بیٹھ کر ریاض کا بازو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس نے نہ مزاحمت کی نہ چیخا، خاموشی سے انجیکشن لگوا لیا۔ جب واپس جانے لگا تو لالی نے گہری گہری سانسوں کی سرسراہٹ سنی۔ پلٹ کر دیکھا، بوڑھا ریاض دونوں گھٹنوں پر سر رکھ کے سسکیاں بھر رہا ہے۔ اسے روتے دیکھ کر لالی کے دل کو ٹھیس لگی، وہ اداس ہو گیا۔ لالی تہہ خانے سے باہر نکلا اور دیور کے ہمراہ اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ آج کے واقعے کے بعد ریاض اس کے لیے معمہ بن گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسی روپ میں نظر آیا جو اس نے حیات محمد کے ساتھ پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے سوچا، حیات محمد ٹھیک ہی کہتا ہے، میاں ریاض واقعی پاگل ہے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر لالی بستر پر لیٹا ہی تھا کہ درزی آ گیا۔ اس کا قد اونچا تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی۔ اس نے لالی سے کوئی بات نہیں کی، نہ مسکرایا نہ نظر ملائی۔ گردن جھکائے مختلف زاویوں سے لالی کے جسم کے ناپ لیتا رہا۔ لالی نے اس کی خاموشی پر ہنس کر بے تکلفی کا اظہار کیا، بابے تو بھی گونگا ہے؟ درجی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لالی نے کہا، ایک قمیض اور شلوار تو فٹافٹ تیار کر دے، دیکھ تو میرے کپڑے کتنے گندے ہو رہے ہیں۔ درجی پھر بھی خاموش رہا، لالی کی جانب دیکھے بغیر چپ چاپ کمرے سے باہر چلا گیا۔ سپہر کو دیور دیسی شراب کا ادھا اور سستے برانڈ کی سگریٹوں کے کئی پیکٹ لایا، لالی کے حوالے کیے اور دروازے کے باہر اسٹول پر بیٹھ گیا۔ لالی نے ادھا بھی وسکی کی بوتل کے پاس رکھ دیا۔ دن گزرا، جھٹپٹا ہوا تو لالی کا دل مچلا۔ اس نے وسکی کی بوتل اٹھائی، اسے آنکھوں کے سامنے کیا، مسکرا کر ہونٹوں سے چوما، بوتل کھولی، ناک سے لگا کر سونگھی۔ خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے وسکی گلاس میں انڈیلی، پانی ڈالا اور گلاس سامنے رکھ لیا۔ دیور خاموش بیٹھا لالی کو دیکھتا رہا۔ لالی نے دیور کی جانب دیکھا، گلاس اٹھا کر اس کے قریب پہنچا، مسکرا کر اس کے سامنے کیا، لے یار، تو بھی ذرا سی لگا لے، ولایتی شراب ہے، فرسٹ کلاس چیز ہے، مزہ آ جائے گا۔ دیور اس حرکت پر لالی سے ذرا بھی خفا نہیں ہوا، صرف انکار میں آہستہ آہستہ گردن ہلانے لگا۔ لالی نہ مانا، بار بار گلاس دیور کی طرف بڑھاتا رہا۔ جب مسلسل اصرار کے باوجود دیور پینے پر رضامند نہ ہوا تو لالی نے شکوہ کرنے کے انداز میں کہا، یار اگر تو نہیں پیے گا تو میں نے بھی نہیں پینی۔ اس نے شراب پھینکنے کے لیے ہاتھ موڑا۔ دیور جھٹ اپنی جگہ سے اٹھا، مسکرایا
اور گلاس لالی کے ہاتھ سے لے کر گٹا گٹ کئی گھونٹ چڑھا گیا۔ لالی اس قدر خوش ہوا کہ اس نے بے ساختہ دیور کا منہ چوم لیا۔ دیور نے خلاف معمول اس بے تکلفی پر نہ لالی کو گھورا نہ مارنے کے لیے جھپٹا، بلکہ کھل کر مسکرانے لگا۔ اس نے گلاس لالی کی طرف بڑھایا۔ لالی نے بھی تھوڑی سی وسکی پی۔ ذرا دیر بعد دونوں لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی میں اطمینان سے فرش پر بیٹھے شراب نوشی کر رہے تھے۔ دیور بھی اپنا گلاس اٹھا لایا تھا۔ دونوں وسکی کی چسکی لگا رہے تھے، گلاس ٹکرا رہے تھے، بے تکلفی سے ہنس رہے تھے۔ کھڑکی کے باہر اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ اپنا دامن پھیلا رہی تھی۔ دونوں دیر تک وسکی سے شغل کرتے رہے۔ انہوں نے آدھی سے زیادہ بوتل ختم کر دی۔ کھانا بھی ساتھ بیٹھ کر کھایا اور دیر سے کھایا۔ 11 بجے دیور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لالی کی جانب دیکھا اور چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں راداری میں داخل ہوئے۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ ہلکی نیلگوں روشنی میں ہر چیز خواب میں تیرتی نظر آتی تھی۔ ان کی آنکھیں نشے سے مخمور تھیں۔ دیور کچھ زیادہ ہی چڑھا گیا تھا۔ اس نے بے تکلفی سے لالی کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ دونوں جھومتے جھامتے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئے، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک دم سنبھل گئے۔ کمرہ خالی تھا۔ حیات محمد ابھی شکار سے واپس نہیں آیا تھا۔ دیور نے تہخانے کا دروازہ کھولا۔ لالی سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ اس کے قدم نشے سے کسی قدر لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ تہخانے میں پہنچا تو بوڑھے ریاض محمد خان وٹو کی آواز ہو گئی، آ گیا تو؟ میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ لالی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ریاض نے اس کی نشے سے چڑھی ہوئی آنکھیں دیکھی تو مسکرا کر بے تکلفی سے بولا، اچھا تو یہ رنگ ہے؟ کتنی بھی؟ لالی پھر بھی نہ بولا۔ ریاض نے ایک بار پھر اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور دوپہر والے شوریدہ سر ریاض سے بالکل مختلف تھا۔ لالی کو خاموش دیکھ کر ریاض نے نرم لہجے میں کہا، میرے پاس بیٹھ جا، لگا دینا انجیکشن، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ مگر لالی بدستور کھڑا رہا۔ ریاض مسکرایا، ڈر کیوں رہا ہے؟ بیٹھ جا، میں تجھے کاٹ نہیں کھاؤں گا۔ اس نے قدرے تامل کیا، تیرے پاس سگریٹ تو ہوگی؟ لالی نے آہستہ سے کہا، نہیں۔ تیرا نام کیا ہے؟ لالی۔ اس نے مختصر جواب دیا۔ تو مجھے آباد کار نہیں لگتا۔ بوڑھے ریاض نے اسے غور سے دیکھا۔ دیکھنے میں تو جنگلی لگتا ہے۔ تو جنگلی ہے نا؟ میری ماں بھی یہی کہتی تھی۔ تو رہنے والا کہاں کا ہے؟ گوگیرا کے نزدیک اپنا پنڈ ہے جی، پر میں زیادہ تر لاہور میں رہا۔ تب تو اسی ضلع کا ہوا۔ ریاض نے مسکراتے ہوئے لالی کو دیکھا، مگر تو لاہور میں رہ کر بھی ڈیلر ہی لگتا ہے۔ شراب پی کر تو اپنی آنکھوں سے اور بھی زیادہ خوفناک ڈیلر لگتا ہے۔ اس نے آنکھ مار کر سرگوشی کی، یہ تو بتا کس چکر میں یہاں آ گیا؟ لالی اس کی بات ٹال گیا، خاموشی سے الماری کے پاس گیا اور دوا سے بھری ہوئی سرنج نکال کر ریاض کے پاس واپس آ گیا۔ وہ انجیکشن لگانے کے لیے اس کے نزدیک بیٹھا تو ریاض نے کہا، ٹھیک سے بیٹھ جا، آرام سے لگا دینا انجیکشن، مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں۔ اور مجھے تو جلدی ہے، لالی نے کسی قدر بے رخی سے کہا۔ نیند آ رہی ہے؟ جا کر سو جاؤں گا۔ نیند آ رہی ہے تو یہیں سو جا، ایک دن تو تجھے یہاں سونا ہی ہوگا۔ لالی اس کی بات سن کر چونکا۔ کیوں؟ اس کے لہجے میں استعجاب تھا۔ ہر نیا آنے والا یہی بات پوچھتا، میں اسے جواب دیتا ہوں تو یقین نہیں کرتا۔ تو بھی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ ایسی بات پوچھنے سے کیا فائدہ جس پر یقین نہ آئے؟ ریاض کے لہجے میں دبا دبا کرد تھا۔ اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ لالی اور پریشان ہو گیا، گھبرا کر بولا، مجھے ایسا لگتا ہے بابے تو پاگل شاگل نہیں ہے۔ ریاض صرف مسکرا کر رہ گیا، مگر یہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ لالی نے اصرار کیا، بابے کیا تو سچ مچ پاگل نہیں ہے؟ یہ سوال نہ کر، تیری زندگی اور مختصر ہو جائے گی۔
ریاض نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، جس نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا وہ کچھ ہی دنوں بعد غائب ہو گیا، پھر یہاں نہیں آیا۔ اس کی لاش آئی۔ یہ جگہ جگہ سے کھدی ہوئی زمین دیکھ رہا ہے؟ اس نے تہہ خانے کے فرش کی جانب اشارہ کیا۔ یہاں ان کی لاشیں دبی ہیں۔ اب تک ایسی 3 لاشیں یہاں دبائی جا چکی ہیں۔ پچھلے 4 مہینے سے یہی تماشا دیکھ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تو چوتھی لاش بن کر یہاں نہ آئے اور مجھے بھوت بن کر رات کی تنہائی میں نہ ڈرائے۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا، چہرے پر وحشت طاری ہو گئی۔ ہر رات جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو یہ بھوت اپنی کٹی ہوئی گردنیں اور زخمی سینے لے کر خون میں لتھڑے ہوئے یہاں آتے ہیں، ہنستے ہیں، ناچتے ہیں، شور مچاتے ہیں، کبھی میری گردن مروڑتے ہیں، کبھی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹتے ہیں۔ میں ڈر کر چیختا ہوں تو حیات آ جاتا ہے، مجھے ہنٹر سے سڑاک سڑاک مارتا ہے۔ یہ دیکھ میری پیٹھ۔ اس نے کرتا اٹھا کر اپنی برہنہ پیٹھ لالی کے سامنے کر دی۔ ریاض کی پیٹھ اور کمر پر لمبی لمبی سیاہ دھاریاں اور بلٹیں پڑی تھیں۔ لالی نے یہ بھی دیکھا کہ تہہ خانے کا کچا فرش جگہ جگہ سے کھدا ہوا ہے۔ لالی نے گنا، فرش 3 جگہ سے ادھڑا ہوا ہے۔ گویا ریاض ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ لالی کسی انجانے خوف سے لرز کر رہ گیا۔ اس نے سرنج ایک طرف رکھی اور ریاض کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کسی قدر عاجزی سے بولا، بابے یہ تو بتا، یہ سب چکر کیا ہے؟ تو زیادہ دیر یہاں ٹھہرے گا تو حیات آ جائے گا۔ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تو میرے ساتھ تیری چمڑی بھی ادھر ڈالے گا۔ لالی نے جھٹکا، وہ تو شکار پر گئے ہیں جی، کل یا پرسوں آئیں گے۔ اسے فوراً دھیور کا خیال آیا۔ لالی کو اس سے بھی خطرہ تھا۔ وہ میاں ریاض سے کچھ کہے بغیر اٹھا اور تیزی سے سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپر پہنچا۔ دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ کمرہ ہنوز خالی ہے۔ دیور دروازے کے قریب فرش پر بے خبر سو رہا تھا۔ لالی تہہ خانے میں واپس پہنچا۔ ریاض نے حیران ہو کر پوچھا، تو اچانک کہاں چلا گیا تھا؟ میں دیور کو دیکھنے گیا تھا جی۔ دیور کا نام سن کر بوڑھے ریاض کا چہرہ مکدر ہو گیا۔ نفرت سے منہ بگاڑ کر بولا، وہ نمک حرام حیات کا پالتو کتا ہے۔ اس کے پاس 2 کتے ہیں، ایک السیشن، دوسرا دیور۔ ہر قتل کے لیے وہ انہی کو استعمال کرتا ہے۔ حیات بیرسٹر بھی ہے، ہر جرم میں اپنا ہاتھ صاف رکھتا ہے، قانون کو پوری طرح جانتا ہے نا۔ پر ابھی تو دیور سو رہا ہے۔ اس نے بھی میرے ساتھ ہی پی تھی اور زیادہ ہی چڑھا گیا تھا، اب نشے میں دھت پڑا ہے، لالی نے مطلع کیا۔ بوڑھے ریاض محمد وٹو نے دریافت کیا، تجھے ٹھیک سے پتا ہے حیات آج رات شکار سے نہیں لوٹے گا؟ مجھے تو جی پچھلی رات انہوں نے یہی بتایا تھا، شام کو نہ لوٹے تو 2-3 دن بعد واپسی ہوگی۔ میاں ریاض محمد خان نے لالی کی بات سنی تو گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ لالی زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکا، وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بے قرار تھا۔ اس نے بوڑھے ریاض کو کریدا، میاں صاحب آپ کے جی سگے بھائی ہیں؟ ہاں، ریاض نے مختصر جواب دیا۔ وہ ابھی تک سوچتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لالی نے اس کی خاموشی سے اکتا کر استفسار کیا، اور انہوں نے آپ کو یہاں تہہ خانے میں کیوں ڈال دیا؟ کوئی بات تو ہوگی، تو بھی سن لے۔ کوئی لمبی چوڑی داستان نہیں، پر تو نہ سن تو اچھا ہے۔ اس نے چوکنا نظروں سے زینے کی جانب دیکھا، خوف زدہ ہو کر پوچھا، تجھے پورا یقین ہے حیات آج شام واپس نہیں آئے گا؟ اور دیور نشے میں مدہوش سو رہا ہے؟ میں جی کوئی جھوٹ بول رہا ہوں، ابھی آپ کے سامنے ہی تو دیکھ کے آیا ہوں۔ لالی کھسک کر ریاض کے اور قریب ہو گیا اور اپنی بے چینی ظاہر کرتے ہوئے بولا، مجھے کچھ تو بتائیے جی، سمجھ نہیں آتی یہ سارا چکر کیا ہے؟ سوچتے سوچتے تھک گیا، اپنا تو بھیجا کام نہیں کرتا۔ بات صرف اتنی ہے، حیات جب بہت چھوٹا تھا، مشکل سے 2 سال کا رہا ہوگا کہ ماں فوت ہو گئی۔ سال بھر بعد پیو بھی نہ رہے۔ میری پہلی گھر والی سے کوئی اولاد نہ تھی۔ میں نے حیاتی کو اپنی اولاد سمجھا اور اولاد ہی کی طرح اسے پالا پوسا۔ وہ میرا اکلوتا بھائی ہے۔
مجھ سے لگ بھگ 20 برس چھوٹا ہے۔ میری کوئی بہن بھی نہیں۔ میری تمام جائیداد کا وارث حیات ہی تھا۔ وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ ساری جائیداد کا وارث وہی بنے گا۔ لالی نے اس کی باتوں میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے لقمہ دیا۔ ویسے بھی جی، آدھی جائیداد تو ان کی بنتی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی گل بات نہیں۔ میاں ریاض نے فوراً وضاحت کی، یہ جائیداد مجھے اپنے پیو سے ورثے میں نہیں ملی۔ وہ تو بہت معمولی زمیندار تھے۔ ان کو زمینداری سے کچھ زیادہ دلچسپی بھی نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے میں پولیس میں بھرتی ہو جاؤں یا پٹواری لگ جاؤں۔ اس لیے انہوں نے مجھے مڈل تک تعلیم دلوائی۔ اس نے اپنا ماضی کریدتے کریدتے ٹھنڈی سانس بھری۔ مگر انہوں نے جو چاہا وہ نہ ہوا۔ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، میاں ریاض محمد نے قدرے توقف کے بعد بتایا۔ یہ اتنی بڑی جاگیر میں نے اپنی صلاحیت اور محنت سے حاصل کی ہے۔ لالی خاموش بیٹھا رہا۔ ریاض محمد خان وٹو بتاتا رہا، پھر ایسا ہوا کہ میں نے دوسرا بیاہ کر لیا۔ تب تک میں اس جائیداد کا مالک نہیں تھا، مینیجر لگا ہوا تھا۔ دوسری گھر والی سے میرا پتر نیاز پیدا ہوا۔ حیات تب جوان تھا۔ ان دنوں وہ لاہور میں پڑھتا تھا۔ جب یہ جاگیر میری ہو گئی تو وہ بھی ادھر ہی آ گیا۔ زمینداری کی دیکھ بھال میں میرا ہاتھ بٹانے لگا۔ سچ پوچھو تو ساری ہی ذمہ داریاں میں نے اسے سونپ دی تھی۔ اب نیاز بھی کچھ لمبا ہو گیا تھا اور اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس کا لہجہ قدرے تیکھا ہو گیا، پر حیات اس سے خوش نہ تھا۔ خار کھاتا تھا، پریشان رہتا۔ میں نے جلد ہی اس کی پریشانی کا سبب جان لیا۔ وہ پریشانی کیا تھی جی؟ لالی بیچ میں بول پڑا۔ سیدھی سادی گل ہے۔ ریاض نے لالی کو مطلع کیا۔ نیاز کے ہوتے ہوئے حیات میری جائیداد کا وارث کیسے بن سکتا تھا؟ میں نے حیات کی پریشانی کا علاج یہ نکالا کہ اسے اپنے دوست کرنل جانسن کے پاس پڑھنے کے لیے لندن بھیج دیا۔ یہ جاگیر اور تمام فارم شام پہلے کرنل جانسن ہی کی ملکیت ہوتے تھے۔ پر جی، یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کرنل نے اتنی بڑی جاگیر کیسے دے دی؟ لالی ایک بار پھر بیچ میں بول پڑا۔ دیکھو نا جی، کوئی اپنی جائیداد کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ اس نے نشے کی ترنگ میں لہرا کر بے تکلفی سے آنکھ ماری۔ کوئی اونچا ہی چکر چلایا ہوگا۔ بکواس نہ کر، میاں ریاض محمد نے لالی کو غصے سے ڈانٹا۔ بیچ میں بولے گا تو میں تجھے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ روٹھنے کے انداز میں منہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ مگر لالی نے اسے خاموش نہ رہنے دیا۔ ریاض کا گھٹنا چھو کر گڑ گڑانے لگا۔ غلطی ہو گئی جی، اب نہیں بولوں گا۔ لالی نے منت سماجت کر کے میاں ریاض کو منا لیا۔ وہ بتانے لگا، میں چاہتا تھا حیات بہت تعلیم حاصل کرے۔ اسے بچپن میں ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ وہ ڈاکٹری پڑھنے لندن چلا گیا، اور ڈاکٹری پڑھتے پڑھتے اچانک اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ مجھے لکھا کہ بیرسٹری پڑھوں گا۔ میں نے اسے خوشی سے اجازت دے دی۔ اس نے قدر تامل کیا، مڑ کر لالی کی جانب دیکھا۔ بیرسٹری کو میں نے یوں بھی پسند کیا کہ میں چاہتا تھا کہ وہ بیرسٹر بن کر سیاست میں حصہ لے، اسمبلی کا ممبر بنے، وزیر بنے، گورنر لگے۔ سارے سیاستداں عام طور پر وکیل یا بیرسٹر ہی ہوتے ہیں۔ پھر ایک گل بھی تو ہے، لالی نے مسکرا کر تبصرہ کیا، بیرسٹری کے ساتھ ساتھ وہ سیاست میں لگ جاتے تو جگیر اور جائیداد کی طرف ان کا دھیان ہی نہ جاتا۔ ورثے کی سوچتے اور نہ نیاز سے خار کھاتے۔ لالی نے داد طلب نظروں سے ریاض کو دیکھا۔ میں نے غلط تو نہیں سوچا جی؟ تیرا خیال ٹھیک ہے، میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ میاں ریاض نے اس دفعہ لالی کی مداخلت پر خفگی کی بجائے تائید کی۔ ویسے یہ بھی ہے کہ اپنی برادری کئی زمیندار سیاست میں ہیں۔ پچھلے صوبائی الیکشن میں جو 1951 میں ہوئے تھے، ادھر سے میاں خدا یار خان وٹو جیتا تھا۔ اس کے سسر خان بہادر میاں نواز احمد خان مانیکا کا نام تو نے بھی سنا ہوگا۔ اپنی قوم کا بندہ ہے۔ نہیں جی، میں اسے نہیں جانتا۔ لالی نے گردن ہلا کر اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ حد ہو گئی، تو اسے نہیں جانتا؟ اسے تو سبھی جانتے ہیں۔ ریاض نے حیرت زدہ ہو کر کہا، خان بہادر نور احمد مانیکا۔
پاک پتن کا بہت بڑا زمیندار ہے۔ وہ تو پاکستان بننے سے پہلے ہی پنجاب اسمبلی کا ممبر رہ چکا ہے۔ وہ تو جی مانیکا ہوا اور تم ٹھہرے وٹو، پھر وہ تمہاری قوم کا کیسے ہوا؟ مانیکا بھی وٹو ہی ہوتے ہیں، لالی نے ریاض کو بتایا۔ سارے ہی وٹو دراصل سورج بنسی راجپوت ہیں، پہلے ہندو ہوتے تھے۔ کہتے ہیں بابا فرید گنج شکر نے انہیں مسلمان بنایا تھا، اور اب تو بابا فرید کے خاندان سے وٹوؤں کی رشتہ داری بھی ہو گئی ہے۔ خاں بہادر میاں نور احمد مانیکا کی ایک دھی بابا فرید کے گدی نشین دیوان غلام قطب الدین چشتی سے بیاہی تھی۔ اس نے قدر تحمل کیا۔ مانیکا، کالوکا، تیجے کا، ٹھاکر کا، لالی کا وٹوؤں کی گوتے ہیں، اور بھی نہ جانے کتنی ہیں۔ ہماری گوت کالوکا ہے، میرے ساتھ جیل میں قیدی ہوتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو راجپوت بتاتا تھا۔ لالی نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، پر وہ سیال تھا، میاں نہیں چودھری کہلاتا تھا۔ چودھری اور ملک تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، میاں ریاض محمد نے وضاحت کی۔ چودھریوں اور ملکوں کی کوئی ذات، کوئی برادری نہیں ہوتی۔ چودھری اور ملک تو ایک طرح کا خطاب ہوتا ہے، لیکن میاں صرف راجپوتوں کا خطاب ہوتا ہے۔ ویسے تو اب ارائیں اور شیخ بھی خود کو میاں کہلواتے ہیں، مگر اصل میں یہ اونچی ذات کے راجپوتوں کا خطاب ہوتا ہے، خاص طور پر پہاڑی علاقے کے راجپوت جو یہاں ہوتے ہیں اس معاملے میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ وہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے، اپنی دھی کسی نچلی ذات کے راجپوت کو نہیں بیاہ سکتے۔ ان کی زنانیاں سخت پردہ کرتی ہیں۔ اگر کوئی میاں راجپوت خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ میاں نہیں رہتا، نچلے درجے کا راجپوت بن جاتا ہے۔ اس کو حلبہ یا حالی کہا جاتا ہے۔ راجپوت تو چھتری ہوتے ہیں نا، ان کی شان تو تلوار ہوتی ہے، وہ فوجی بننا پسند کرتے ہیں۔ میاں سب سے اونچی ذات کے راجپوت ہوتے ہیں، ان کے بعد رانا ہوتے ہیں، پھر ٹھاکر ہوتے ہیں، اور سب سے نچلے درجے کے راؤ ہوتے ہیں، وہ رنگڑ کہلاتے ہیں۔ سیال، چوہان، جویا، مہر، ٹوانے اور راٹھور بھی راجپوت ہوتے ہیں۔ جنجوا بھی راٹھوروں ہی کی ایک گوت ہے۔ میاں ریاض محمد کو عرصے سے کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ریاض نے اسے کریدا تو بات سے بات نکلتی رہی۔ میاں ریاض ٹھہر ٹھہر کر بولتا رہا، اپنی اور اپنی ذات برادری کی بڑائی جتانے کی کوشش کرتا رہا، مگر لالی اس کی باتوں سے جلدی اٹھتا گیا۔ اسے نہ راجپوتوں سے دلچسپی تھی، نہ وٹوؤں سے، اور نہ ان کی مختلف گوتوں سے۔ اسے صرف میاں حیات محمد سے دلچسپی تھی، جس نے اسے اپنے بنگلے میں اس طرح قید کر دیا تھا کہ نہ وہ باہر نکل سکتا تھا اور نہ رحیم داد کے پاس پہنچ سکتا تھا۔ لہٰذا میاں ریاض کی بات نظر انداز کر کے اس نے ایک بار پھر میاں حیات محمد کا ذکر چھیڑ دیا۔ یہ تو بتائیں جی، میاں صاحب نے بیرسٹری پڑھی یا اسے بھی ڈاکٹری کی طرح چھوڑ دیا؟ نہیں، وہ 5 سال بعد بیرسٹر بن کر لندن سے واپس آیا۔ لندن سے اپنے ساتھ میم بھی لایا تھا۔ میں نے تو جی یہاں کوئی میم شیم نہیں دیکھی۔ وہ تھوڑے ہی دنوں بعد انگلستان چلی گئی تھی، پھر واپس نہیں آئی۔ میں نے حیات کا بیاہ کر دیا، اس سے ایک بچی بھی ہے، مگر گھر والی حیات کے ساتھ نہیں رہتی۔ وہ بری کڑی نہیں ہے، پڑھی لکھی اور سمجھدار ہے، یہی کمینہ اور بدماش ہے۔ شراب کے نشے میں دھوت ہو کر اسے ہنٹر سے مارتا ہے۔ وہ لنگڑیالوں کی دی ہے، اتنے اونچے گھرانے کی بیٹی کب تک اس کا ظلم برداشت کرتی؟ آخر روٹ کر اپنے میکے چلی گئی، کبھی کبھار آ جاتی ہے۔ ریاض نے قدر توقف کے بعد بتایا، لندن سے واپسی کے بعد حیات نے کبھی بیرسٹری نہیں کی۔ میرے بار بار کہنے پر بھی اس نے پریکٹس شروع نہیں کی۔ ہاں، سیاست میں ضرور حصہ لینے لگا، مگر نہ وزیر لگا، نہ گورنر، اور نہ کبھی اسمبلی کی ممبری کی کوشش کی۔ وہ صرف بادشاہ گری کرتا ہے۔ لالی نے ہونک کی طرح منہ پھاڑ کر حیرت سے پوچھا، یہ بادشاہ گری کیا ہوتی ہے جی؟ یہ ہوتی ہے کسی کو اسمبلی کا ممبر بنوا دیا، کسی کو وزیر لگوا دیا، کسی پارٹی کو اوپر کرا دیا، کسی کو نیچے، کبھی اس ٹولے کے ساتھ، کبھی اس ٹولے کے ساتھ۔ کہتا ہے
اصلی سیاست یہی ہے، پیچھے بیٹھے ڈوری ہلاتے رہو۔ اپنا میاں صاحب تو بہت اونچا کاریگر معلوم ہوتا ہے، لالی نے ہلکا کہکا لگایا۔ نشے کا ایک بار پھر ریل آیا، لالی بہکنے لگا۔ وہ فلم تو آپ نے دیکھی ہوگی جی، استاد چکرم، کیا زوروں کی فلم تھی۔ لالی نے نیم واہ آنکھوں سے ریاض کو دیکھا اور جھوم کر اپنی بھونڈی آواز میں گنگنانے لگا۔ آنکھیں شرابی، چہرہ گلابی۔ ریاض نے غصے سے گھورا، پھر تو نے بکواس شروع کر دی۔ لالی چونک پڑا، کسیانی ہنسی ہنس کر بولا، معاف کرنا جی، تھوڑی سی چڑھ گئی ہے۔ لالی نے منانے کے لیے ایک بار پھر اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ اب نہیں بولوں گا جی، رب سونا بالکل نہیں بولوں۔ معلوم نہیں میں کیا کہہ رہا تھا۔ ریاض کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا، پھر بولا، یاد آیا، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، حیات سیاست میں چور دروازے سے حصہ لینے لگا، مگر وہ زمینداری کے معاملات میں زیادہ دلچسپی لیتا۔ پھر اس نے ایک بہت کمینی حرکت ادھر ادھر یہ مشہور کر دیا کہ نیاز میرا نہیں، کرنل جانسن کا پتر ہے۔ لالی پھر بیچ میں بول پڑا، یہ تو بہت شرم کی گل ہے جی، بہت بدنامی ہوئی ہوگی۔ لالی کی مداخلت پر ریاض خفا نہیں ہوا، گہری سانس بھر کر بولا، ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نیاز کی ماں نے یہ بات سنی تو اسے اتنا دکھ ہوا کہ خودکشی کر لی۔ میں نے تب ہی سوچا تھا حیات کو دھتکار کر نکال دوں، مگر وہ میرے پیر پکڑ کر رونے لگا۔ میں نے اسے معاف کر دیا، پر نیاز نے معاف نہیں کیا۔ وہ مشکل سے 19 سال کا تھا، لیکن اتنا ناراض ہوا کہ اس کا بس چلتا تو حیات کو گولی سے اڑا دیتا۔ وہ بہت سرکش اور ضدی ہے۔ میں نے سوچا کسی روز چاچا بھتیجے میں گولی نہ چل جائے۔ نیاز کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھیج دیا۔ اسے وہاں گئے ہوئے لگ بھگ 1.5 سال ہو چکا ہے۔ ابھی سال بھر اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرے گا۔ آپ نے جی اپنے لیے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ ریاض بجھے ہوئے لہجے میں بولا، کیا کرتا، کوئی اور رستہ بھی نہیں تھا، مگر سال بھر بعد میں نے اسے واپس بلانا چاہا۔ ہوا یہ کہ نیاز کے امریکہ جانے کے چند ہی مہینوں بعد میری پہلی گھر والی بھی مر گئی۔ میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ میں چاہتا تھا میرا پتر میرے پاس رہے، لیکن حیات نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اسے واپس نہ آنے دیا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ میں نے یہ بھی غور کیا کہ زمینداری کے معاملوں میں حیات منمانی کرنے لگا تھا، میری ذرا پرواہ نہ کرتا، جو جی چاہتا فیصلہ کرتا، مجھ سے دور دور رہتا، بلاتا تو نہ آتا، ٹال مٹول سے کام لیتا۔ آپ کو تو جی تبھی ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک کہہ رہا۔ بوڑھا ریاض نے لالی کی تائید کرتے ہوئے کہا، مجھ سے یہی غلطی ہوئی، کیا کرتا، بھائی کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے لالی کے چہرے کو نظر بھر کر دیکھا۔ انہی دنوں کا ذکر ہے، ایک رات میں دیر سے واپس آ رہا تھا، بنگلے سے کوئی فرلانگ بھر کے فاصلے پر اندھیرے میں مجھ پر اندھا دھند فائرنگ ہوئی۔ میں بال بال بچ گیا، البتہ میرا ایک کرندہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ بعد میں پوچھ تاچھ کرنے پر پتہ چلا مجھ پر یہ قاتلانہ حملہ حیات کے اشارے پر دیور نے کیا تھا۔ دیور کو تو میں نے ایسی سزا دی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ حیات کو جاگیر سے علیحدہ کر دوں، تاکہ اس کے دماغ سے وارث بننے کا خناس ہی نکل جائے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اسے ہٹاتا، اس نے مجھے اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ لگ بھگ 4 مہینے سے اس تہہ خانے میں بند ہوں، اور یہ چکر کب تک چلے گا مجھے نہیں معلوم۔ وہ مجھے قتل بھی نہیں کرنا چاہتا۔ لالی نے پوچھا، کیوں؟ مجھے قتل کرنے سے ابھی اسے کیا ملے گا؟ میری جائیداد کا وارث حیات نہیں، میرا پتر نیاز ہے۔ حیات میرے سامنے بار بار وصیت نامے کی دستاویز لے کر آتا ہے، جس کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ میں نیاز کو آگ کر دوں اور تحریری طور پر یہ تسلیم کر لوں نیاز میرا نہیں کسی اور کا نطفہ ہے۔ اس طرح نیاز کو جائیداد سے محروم کر کے حیات کو اپنا وارث بنا دوں۔ میں تو کہتا ہوں جی آپ دستاویز پر دستخط کر دیں، کیسے تو چھٹکارا مل جائے گا۔ پھر عدالت میں جا کر کہہ دیجیے گا مجھ سے زبردستی دستخط کرائے گئے تھے۔
وہ تیری طرح بیوقوف نہیں ہے۔ دستاویز پر دستخط کرتے ہی مجھے مار کر یہیں تہہ خانے میں دبا دے گا۔ وہ 1 سال پہلے کی دستاویز پر مجھ سے دستخط کرانا چاہتا ہے۔ وہ بیرسٹر ہے، بیرسٹر، قانون کو ہر معاملے میں سامنے رکھتا ہے۔ ریاض نے اپنی بات ختم کی تو تہہ خانے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے بعد لالی نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا جی کہ آپ پاگل شاگل بالکل نہیں ہیں۔ ویسے تم اس نے مجھے پاگل ہی بنا رکھا ہے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ مدت بعد سچ مچ پاگل ہو جاؤں گا۔ کبھی کبھی مجھ پر پاگل پن کا دورہ بھی پڑتا ہے، میں بالکل پاگلوں کی سی حرکتیں کرتا ہوں۔ تب مجھے کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا۔ جب سے حیات نے یہ انجیکشن لگانے شروع کیے، اس وقت سے مجھے کچھ ایسا ہی محسوس ہونے لگا۔ یہ بات تو میں نے بھی نوٹ کی، مجھے بھی ان انجیکشنوں کا ایسا ہی چکر لگتا ہے۔ ویسے تو مجھے ان سے نیند آ جاتی ہے، ریاض ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگا۔ انجیکشن لگنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے میں بادل کی طرح بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ کبھی تیز ہواؤں کی آوازیں سنتا ہوں، کبھی پانی کا شور، کبھی اوپر سے نیچے جاتا ہوں، کبھی خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ پھر میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جاتی ہیں۔ نیاز کو ان باتوں کا پتہ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اسے کچھ نہیں معلوم۔ اسے معلوم ہوتا تو فوراً یہاں آتا اور مجھے قید سے نکالنے کی کوشش کرتا۔ وہ ضرور ایسا کرتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے یہ باتیں معلوم ہو اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہے۔ تم ہی سوچو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرا پتر ہے، میرا اپنا خون ہے۔ ریاض جذباتی ہو گیا۔ لالی بھی اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ مجھے نیاز کا پتہ بتائیں جی، میں ساری باتیں خط کے ذریعے اسے بتا دوں گا۔ لالی نے گرم جوشی سے ریاض کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا اور بڑے جوش سے یقین دلایا، پرواہ نہ کریں جی، یہ کام تو میں ضرور کر دوں گا۔ لالی کی باتیں سن کر ریاض پریشان ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا۔ وہ انکار میں دونوں ہاتھ ہلا کر بولا، نہیں نہیں، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ گہری گہری سانسیں بھرنے لگا۔ تجھ سے پہلے ان تینوں نے بھی ایسی ہی کوشش کی تھی۔ اب وہ اس تہہ خانے میں دفن ہے۔ میں نے منع بھی کیا مگر نہیں مانے۔ اب مجھے رات کی تنہائی میں اپنے کٹے ہوئے سر اور زخمی سینے دکھا کر ڈراتے ہیں۔ یہاں